مگر اس پر علماء ملت کا اتفاق ہے صدیوں سے. سبیل المؤمنین یہ ہے، یعنی قرآن نے جس کو سبیل المؤمنین کہا نا، کہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سبیل المؤمنین بھی دیکھو کہ تم سے پہلے مسلمانوں کا طریقہ کیا رہا ہے، اور وہ مسلمانوں کا یہی طریقہ ہے، تو ان کے لیے یہ الفاظ ہیں. اچھا، اب اسی طرح فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہوا، عز اسمہ ہوا، جل جلالہ، اس کے لیے کہا جاتا ہے. تو اب بزرگی اللہ نے دی ہے، قرآن میں منصوص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت دی ہے جی، لیکن عز اسمہ ہوا آپ کو نہیں کہا جاتا، جل شانہ ہوا آپ کو نہیں کہا جاتا. کوئی کہے گا تو فوراً یہی بات ذہن میں آئے گی کہ اللہ کے پاس ساتھ جو آداب ہیں وہ استعمال کر رہا ہے رسول اللہ کے لیے. اسی طرح جو رسول اللہ کے آداب ہیں اس کو بھی جو رسول نہیں ہیں ان کے لیے استعمال کرنا، اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے کہ آج گڑنتو جن لوگوں کو لوگوں نے مسیح موعود مادی بنا رکھا ہے اس کو علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جی. تو اگر زورا زوری کوئی کہے نہیں میں تو پڑھوں گا، تو میں نے کہا پھر ان کا منہ تم بند کر لو گے جا کے. یہ دروازے جو لوگ کھولتے ہیں نا، وہی بعد کے بدبختوں کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ اگر زورا زوری کر لینا ہی کوئی کام ہے کہ ہم تو کریں گے جی، آپ کیا کر لیں گے جی، ہم تو کریں گے. بھئی آپ کرو گے تو پھر سب کر رہے ہیں، اور اس کے کرنے کا جو جتنا بھی اس کا عذاب ہے ایک غلط رسم پیدا کرنے کا، وہ ان لوگوں کو بھی راستہ جنہوں نے دیا ہے ان پر بھی بڑھتا ہے جا کے. لہذا جو آداب بارگاہ ربوبیت کے ہیں ان کا وہاں خیال کرنا چاہیے، اور اس کے لیے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، تو اس کے آداب وہ ہیں. اسی لیے بارگاہ نبوت کے جو آداب ہیں وہ ان کے ساتھ خاص ہیں. اور درود و سلام میں طبعاً جائز ہے، جس طرح حضور نے سکھایا وہ اعلیٰ کے ساتھ آپ پڑھ لو، جب حضور کا ذکر ہو تو ضرور ان کو شامل کرو اس میں. لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر پاک نہیں ہے پھر اس وقت آپ استقلالاً پڑھنا چاہتے ہو تو رضی اللہ عنہ جو دعا ہے اس کے لیے. اسی طرح صحابہ پاک اور تابعین کے بعد جو لوگ ہیں ان کے لیے استقلالاً جب آپ دعا کرتے ہو تو رحمت اللہ تعالی علیہ، ترحیم ان کے لیے کرو، اچھے سے اچھے لفظوں میں ترحیم کے لیے، مغفرت کے الفاظ ہیں تو وہ ان کے لیے بول سکتے ہو. یہ ہیں آداب. تو آداب جو ہوتے ہیں وہ کسی بات کا بھی حسن ہوتے ہیں، حسن ہے. اس لیے درود و سلام میں اتباعاً سرکار نے جیسے شامل فرمایا تو ہر درجے پر تقریباً میں نے تھوڑا تھوڑا بہت اچھی وضاحت فرمائی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حیدر صدیق صاحب ہیں لندن سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. شاہ صاحب کو آپ کی خدمت میں سلام عرض پیش کرتا ہوں جی. شاہ صاحب میرا تعلق ہے لاہور موچی گیٹ سے، ایک علاقہ ہے چوک نواب صاحب. شاہ صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ ہیڈ کوارٹر ہے شیعہ حضرات کا. کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ شیعہ حضرات قرآن پاک، ایک ان کا چینل جو چل رہا ہے وہ قرآن پاک کی حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شیعہ حضرات جو شیعہ گروپ جو ہے یہ کائنات جب سے بنی اس سے پہلے سے ہے. اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا بتائیں گے کہ اہل سنت والجماعت کہاں سے شروع ہوئے. اور ایک چھوٹا سا میں یہاں پر واقعہ بھی ذکر کرتا جاؤں. آپ کے بہت سے کالرز آتے ہیں جو شیعہ حضرات بھی ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر میں ان حضرات کو جانتا ہوں کیونکہ میں اس علاقے سے ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں. چونکہ ہمارا وہاں اس علاقے میں رہنے سے آنا جانا رہتا تھا ان لوگوں کے. اچھا حیدر صدیق صاحب یہ ذرا تھوڑا فرمانا، آپ نے کیا فرمایا قرآن پاک سے ثابت کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیات کریمہ سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شیعہ گروپ جو ہے یہ کائنات بننے سے پہلے سے ہے. یہ پچھلے دنوں سے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے. تو میں نے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ اہل سنت والجماعت تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو تھا ہی کوئی نہیں. جی 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 جی. تو یہ شاہ صاحب ذرا بتائیں. تو اس کے ساتھ میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ اکثر گستاخیاں کرتے ہیں صحابہ کرام کی شان میں. تو میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ ہمارے ان کے پاس آنا جانا رہتا تھا اکثر. تو ایک دفعہ میری والدہ مرحومہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کسی کو ملنے گئے تو وہاں پر ان کی مجلس ہو رہی تھی. تو وہاں پر کافی جوتیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھی. تو میری والدہ نے کوشش کی کہ جوتیوں کے اوپر جوتی نہ آئے، وہ بدتمیزی سے ہوتی ہے. تو انہوں نے جوتیاں ہٹانے کی کوشش کی تو اندر سے خاتون بیٹھی ہوئی تھی. وہ کہنے لگی نہیں آپ جوتی اس کے اوپر رکھ کے چلے آئے. میری والدہ نے پھر بھی جوتیوں کو علیحدہ کیا تو کیا دیکھتے کہ نیچے صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں، اوپر اس نے جوتیاں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ حضرات جو بھی آپ آ کر سوال کرتے ہیں آپ سے، تو میں ان سے بہت بہترین حضرات کو دیکھ چکا ہوں. تو میری گزارش یہی ہے کہ شاہ صاحب اس پہ روشنی ڈالیں کہ اہل سنت والجماعت کہاں سے شروع ہوئے.
اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال ہے شاہ صاحب کہ جب ہم عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو اکثر جوتیاں وغیرہ گم ہو جاتی ہیں، کیا یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جوتی کو کسی بیگ میں ڈال کر انسان اپنے جسم کے ساتھ باندھ لے؟ جی ٹھیک، پلیز اس پہ تو تھوڑا سا ارشاد جی فرمائیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت آپ نے بہت ناظرین پیاری وضاحت سماعت کی آپ نے، اور حضرت نے بڑے اچھے اور احسن انداز میں بڑے تفصیلی موضوع کو انتہائی مختصر اور جامع انداز میں پیش کیا آپ کے سامنے، اور بڑی پیاری بات یہ فرمائی کہ جس طرح توحید میں شرک کا شائبہ ہے اور اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے قریب تک بھی نہ جائے، اسی طرح شرک فی رسالت بھی ایک بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے کہ جو تخصصات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں اور آقا انعامدار کے ہیں، اور جو آپ کے القابات ہیں، اور جن ناموں کو، صفاتی ناموں کو اوصاف حمیدہ کے ساتھ جن لفظوں کا استعمال آپ کی ذات مقدسہ کے لیے کیا جاتا ہے، انہی الفاظ کا استعمال غیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا، خواہ وہ اہل بیت ہیں یا صحابہ کرام ہیں، تو اس سے شرک فی رسالت کا پہلو نکلتا ہے، اور اس سے بڑے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ وہ اچھے نتائج نہیں نکلتے، بہت سارے فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ لہٰذا یہ سب سے اچھا اور بہتر آداب کا طریقہ ہے کہ جو القابات جس شخصیت اور ہستی کے ساتھ خاص ہیں ان کو اسی کے ساتھ ہی خاص رہنے دیا جائے، اور اس میں کسی طرح کی ایسی کنفیوژن نہ پیدا کی جائے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی طریقے سے ہو جو دیگر ہستیاں ہیں ان کی شان کے مطابق ان کا ذکر ہو۔ حضرت اسی پر تھوڑی سی بات جو ہے نا، لوگ اس پر آگے سوال یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جیسے آپ نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین کے جتنی بھی آیات آئیں، تو ایک یہ بھی آیت ہے سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تو اس سے پھر کیا وہ کہتے ہیں بھی یہاں تو عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو وہ بندے عباد جو چنے گئے یا جن کو استفا کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایسا تو جو سلام ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں بھی تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جی جی، اس میں کوئی بندہ ایک فرد متعین نہیں ہے نا، ہاں ہاں یہ بات تو آپ بھی اس طرح پڑھ سکتے ہیں ٹھیک۔ لیکن جب یہ رسم چلتی ہے تو پھر اس میں آپ ایک ایک بندے کے لیے کیسے منصوص ثابت کریں گے کہ یہ مصطفیٰ ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ ہے مسئلہ۔ تو آپ السلام علی عباد اللہ الصالحین جو کہتے ہیں ہم لوگ، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ عموم کے ساتھ یہ لفظ بولنا چونکہ حدیث سے ثابت ہے اس طرح جائز ہے، اور پھر تبان ہے، پہلے نبی پاک پر ہو گیا نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو تبان تو اختلاف ہی کوئی نہیں کہ صدیقین پر پڑھو، شہداء پر پڑھو، صالحین پر پڑھو، علماء امت پر پڑھو، اولیاء امت پر پڑھو، خانوادہ نبوت پر پڑھو، جس طرح سرکار نے فرمایا ایسے پڑھو، لیکن تبان پڑھو۔ جب حضور کا ذکر آئے تو پھر دعا میں ان کو شامل کرو۔ بلکہ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ مسند امام احمد میں جو حدیث آئی ہے صلاۃ بطرہ والی کہ ایک دم کٹا درود نہ پڑھو، میرے ساتھ میرے خاندان کو، میرے صحابہ کو شامل کر لو۔ تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام ہی نہیں آتا تو پھر تبن تو نہیں بنتا نا، پھر تو مستقل بنتا ہے۔ تو مستقل یہ حضور کے لیے ہے، حضور کا صدقہ تو ان کو مل سکتا ہے، لیکن خود ان کے لیے رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ یعنی یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو شاید کوئی یہ سمجھ لے جی کہ ان پر درود پڑھنا ہی جائز نہیں ہے، جائز ہے لیکن تبان حضور کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ نبی پاک پر جب پیش کیا جائے پھر آپ کے ساتھ جو آپ کی ذریت پاک ہے، آپ کے صحابہ پاک ہیں، ان پر پڑھ لیا جائے۔ جب ان کا ذکر پاک نہیں ہو رہا، مستقل ایک نام، مثلا ایک سنی اٹھتا ہے تو کہتا ہے ابو بکر صدیق علیہ السلام، اور ایک سنی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے حضرت علی علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ایک اور پارٹی اٹھتی ہے حضرت علی علیہ السلام، ان کا تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے شعار ہے، ٹھیک ہے۔ میں ان کو یہ پوچھتا ہوں کہ زورا زوری اگر کام کرنا ہے تو پھر جنہوں نے نکال لیا ٹی ویوں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں مسیح موعود علیہ السلام، تو کیا اچھا لگتا ہے ان کو؟ کیا یہ لفظ سن کے ان کو اچھا لگتا ہے؟ ضرور اس وقت یہ بھی کڑتے ہوں گے کہ یہ کون ہے جی جس پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ تو ہم نے کہا آپ نے تو دروازہ کھولا اس بات کا، کیا رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر نہیں پورا ہوتا لوگوں کا؟ یہ کوئی چھوٹا سا لفظ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اتنی عظمت بخش رہا ہے؟ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پھر رضی اللہ عنہ وعد لہم جنات، جی خالدین فیہا ابدا،
اتنے لفظ جن کے لیے بولے گئے کہ جنتیں ان کے لیے تیار ہیں، رضا رضوان کے تاج ہیں ان کے لیے، تو ان کے لیے یہ لفظ اگر موزوں نہ ہوتے تو خالق کے کرم سے زیادہ کوئی موزوں طبیعتیں ان لوگوں کی ہیں کہ جو مستقلاً ان پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلاسیفیکیشن فرما دی ہے اور جس کلاس میں جس کو رکھا ہے اس پہ راضی رہنا چاہیے، اور وہ لفظ کم نہیں ہے۔